کالا سانپ اور اس کی خوفناک کہانی۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ایک گھنا اور پرانا جنگل تھا جہاں رات کے اندھیرے میں صرف ہوا کے سائے اور عجیب و غریب آوازیں گونجتی تھی۔ اس جنگل میں سب جانوروں کو ایک ہی چیز کا ڈر تھا، ایک کالا سانپ جو کہتے ہیں کہ رات کے وقت اپنے شکار ڈھونڈتے نکلتا ہے اور جو بھی اس کے راستے میں آتا ہے واپس کبھی نہیں لوٹ پاتا۔ جنگل میں ہر طرف اس سانپ کی ڈراؤنی کہانیاں مشہور تھیں اور اس کہانی نے سب جانوروں میں خوف پیدا کر رکھا تھا۔ ایک رات ایک چھوٹی سی چوہیا اور اس کا دوست ایک چوہا اپنے گھر سے تھوڑا دور چلے گئے کیونکہ انہیں کچھ خاص پھل اور بیج ڈھونڈنے تھے جو صرف جنگل کے دوسرے کونے میں ملتے تھے۔ دونوں کے دل میں ہلکی سی گھبراہٹ بھی تھی، لیکن انہوں نے ایک دوسرے کو حوصلہ دیا اور کہا اگر ہم جلدی سے یہ کام کر لیں تو واپس گھر بھی اتنی ہی جلدی پہنچ جائیں گے۔ لیکن جیسے ہی وہ جنگل کی گہرائیوں میں آگے بڑھنے لگے ان کو محسوس ہونے لگا کہ وہ اکیلے نہیں ہیں۔ ہوا میں بہت خاموشی تھی جو بالکل بھی عام نہیں تھی۔ چوہیا نے اپنے دوست چوہے کو دیکھا اور کہا کیا تمہیں بھی یہ عجیب سی آواز سنائی دی ہے؟ لیکن چوہا صرف چپ رہ کر وہ آواز سننے لگا اور اب اسے بھی کچھ ہلکی سی اس کی آواز آنے لگی، بالکل ایسے جیسے کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہو۔ انہوں نے اپنے راستے کو تیز کر دیا لیکن ہر قدم پر وہ آواز اور قریب ہوتی گئی۔ آخر کار وہ دونوں ایک چھوٹی سی جھیل کے پاس پہنچ گئے جو اندھیرے میں چمک رہی تھی، اور تبھی انہوں نے دیکھا کہ ایک کالا سانپ لمبی اور چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ بالکل جھیل کے پار سے انہیں گھور رہا تھا۔ سانپ کا رنگ اتنا گہرا تھا کہ وہ رات کے اندھیرے میں بالکل گھل مل گیا تھا، لیکن اس کی آنکھوں کی چمک نے دونوں دوستوں کو سیدھا اس کی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ دونوں کا دل ڈر کے مارے زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ چوہیا نے ڈری ہوئی آواز میں کہا ہم صرف کھانا ڈھونڈنے آئے ہیں، ہمیں معاف کر دو سانپ راجا۔ سانپ نے اپنی لمبی سانس بھری اور اپنی ہنسی کے ساتھ کہا یہ میرا علاقہ ہے اور جو یہاں آتا ہے اسے میرے کھیل میں حصہ لینا ہوتا ہے۔ چوہے نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کیسا کھیل؟ سانپ نے اپنی زبان لمبی کی اور بولا اگر تم نے میرے سوالوں کے جواب نہیں دیے تو تم یہیں جنگل کے اندھیرے میں ہمیشہ کے لیے گم ہو جاؤ گے۔ چوہا اور چوہیا نے ایک دوسرے کو دیکھا لیکن ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ سانپ نے پہلا سوال پوچھا تمہارا یہاں آنے کا اصلی مقصد کیا ہے؟ چوہیا نے کہا ہم صرف کچھ خاص پھل اور بیج لینے آئے ہیں۔ سانپ نے اپنی چمکتی آنکھوں سے ایک اور زور سے ہنسی بھری ہوئی آواز میں کہا یہاں پر صرف وہ آ سکتا ہے جو میرا راز سمجھ سکے۔ دونوں دوست ڈرتے ڈرتے اس کے راز کے بارے میں سوچنے لگے لیکن انہیں کچھ سمجھ نہیں آیا۔ پھر سانپ نے انہیں جنگل کے سب سے اندھیرے اور خوفناک حصوں میں بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ تمہیں میرے لیے کچھ ایسے نشان ڈھونڈ کر لانے ہوں گے جو صرف رات کے وقت ہی نظر آتے ہیں۔
ڈر کے مارے مگر اپنی زندگی بچانے کے لیے چوہیا اور چوہا اس کے کہنے پر اس جنگل کے گہرے اور خوفناک حصوں میں نکل پڑے۔ انہوں نے ہر طرف دیکھا لیکن صرف عجیب و غریب سایہ اور چمکتی ہوئی چھوٹی چھوٹی آکڑیوں کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ رات اور زیادہ گہری ہوتی گئی اور وہ دونوں ہر طرف سے مزید خوف محسوس کرتے رہے، لیکن آخرکار ان کو ایک چمکتی ہوئی چھوٹی سی لکڑی مل گئی جو انہیں سانپ کے پاس لے آئی۔ جیسے ہی انہوں نے وہ لکڑی سانپ کے حوالے کی، وہ ایک خوفناک ہنسی میں بولا، تم میرے دوستوں میں نہیں بن سکے، لیکن تمہاری ہمت دیکھ کر میں چھوڑ رہا ہوں۔ اور پھر وہ سانپ اندھیرے میں غائب ہو گیا اور چوہیا اور چوہا دونوں اپنے واپس گاؤں چلے گئے۔ جی تو بچوں، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔